حال ہی میں ترکی نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوج نے کرد رہنماؤں کو باہر نکال کر آفرین پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ ترک ہلال احمر نے جنگ سے متاثرہ رہائشیوں کو ہنگامی امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ ہمارے موبائل باورچی خانے یہاں ہیں اور ہمارا عملہ گاؤں میں موجود ہے۔ ہم ڈائلیسس سینٹر کھولنے اور بیماروں کو منتقل کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ یہاں تازہ پانی مہیا کرنے والے ڈیمز کے ساتھ مسائل ہیں اور وہ بھی ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہاں زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ شام میں کردوں کے زیر قبضہ علاقوں کے خلاف ان کی مہم جاری رہے گی۔ انشاءاللہ ہم جلد تل رفت کا قبضہ حاصل کر کے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ آپریشن اپنا ہدف حاصل کر لے۔ اس سے پہلے ترکی کی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ وہ شام کے شہر منبج پر بھی فوج کشی کرے گی، جہاں امریکی افواج مقامی شہریوں کو یہ یقین دہانی دینے کے لیے موجود ہیں کہ ان پر فضائی بمباری نہیں کی جائے گی۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہوائی جہاز اس علاقے کو نشانہ نہیں بنا رہے، لیکن اس کے علاوہ ہم خود کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ کرد ملیشیا افواج شام اور عراق میں امریکہ کی سربراہی میں داعش کو شکست دینے کی کوششوں میں آگے رہی ہے۔ صدر اردوان کا کہنا ہے کہ ان ملیشیا کا تعلق کالعدم کردستان ورکرز پارٹی PKK سے ہے اور انہوں نے شام اور عراق میں کردوں کی قوت ختم کرنے کا عہد کیا ہے۔ کرد ملیشیا YBS نے ہفتے کو اعلان کیا تھا کہ وہ ترکی کی دھمکی کے باوجود شمالی عراقی شہر سنجار سے نہیں نکلیں گے۔ ترک حکومت کی جانب سے سنجار میں دخل اندازی کی کئی دھمکیاں سامنے آئی ہیں، یہاں تک کہ عراقی حکومت کی مدد سے بھی، لیکن عراقی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ترکی کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں، لہٰذا ہم یہاں رہیں گے اور ہم ایک جائز عراقی قوت ہیں۔ کیا یورپی ممالک میں آفرین میں ترکی کے قبضے کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں؟ ترکی آفرین پر قابض ہے، جو وہاں نہ صرف ایک پوری آبادی بلکہ خود مختار جمہوری نظام اور مشرق وسطیٰ کے دل میں واقع ایک نوخیز سیکولر ماڈرن سوسائٹی کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 1,70,000 شہری آفرین پر ترکی کے حملے کے بعد یہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تل رفت میں پناہ گزین ہیں، جو شام میں ترکی کا اگلا نشانہ ہے۔ زلاٹیکا ہوک کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔